اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ نسبت جوڑ لو۔ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ کریم ایمان والوں سے مخاطب ہے، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، اللہ کریم ان سے مخاطب ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہو، اس کے بعد سچوں کے ساتھ نسبت جوڑ لو۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، اللہ کا خوف ہو، اس کا انعام کیا ہے، اسے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، خوف خدا ہو، اس کے لیے ایک جنت نہیں دو جنتیں ہیں، دو جنتیں ہیں۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر خوف خدا ہو، خوف الہیہ ہو، اللہ کا خوف ہو، خوف خدا بندی ہو ہر انسان کے دل کے اندر، تو اس کا اجر، اس کا انعام اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا عظیم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا تو جو جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ دریاؤں کے سارے پانی کو جمع کر کے جہنم کی آگ پر ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ سمندر اس کا پانی ڈالا جائے تب بھی جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ دریا سمندروں کا پانی جہنم پر ڈالنے سے جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خدمت میں ایک چھوٹا پیالہ لایا جائے گا، برتن ہوگا چھوٹا، اور اس کے اندر پانی ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی انگلیاں اس پیالے کے اندر، اس برتن کے اندر ڈالوں گا، پھر ان انگلیوں کو باہر نکال کر جب اسی طرح چھینٹے ماروں گا تو انہی پانی کے چھینٹوں سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے کہ دریا سمندر کا اتنا وسیع پانی، اس سے جہنم کی آگ نہیں بجھے گی، لیکن یہ چند پانی کے یہ قطرے، یہ چھینٹے، ان پانی کے قطروں سے، چھینٹوں سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو برتن میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ پانی ہوگا کہ جو دنیا کے اندر، جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے خوف سے روتے تھے، خدا کے خوف سے روتے تھے، اور خوف خدا سے رونے سے ان کے آنکھوں سے جو وہ آنسو نکلتے تھے، اس پیالے کے اندر وہی آنسو کا پانی ہوگا۔ اللہ اکبر! اگر دنیا کے اندر خوف خدا کے رونے سے، آنکھوں سے نکلے ہوئے پانی سے، آنسو سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، تو یارو ایک حدیث اور بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے رب کی بارگاہ میں، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرے اور خوف خدا سے وہ روئے، خدا کے خوف سے وہ روئے،
مکھی کے سرے کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا تو وہی آنکھوں سے نکلا ہوا وہ باریک پانی کا قطرہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ نسبت جوڑ لو، سچوں کے ساتھ ناتا جوڑ لو، سچوں کے دامن کو تھام لو۔ سچوں کے ساتھ نسبت جوڑنے سے، دامن تھامنے سے ملے گا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندوں سے، صادق سچے لوگوں سے نسبت جوڑنے سے جو اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن القصص میں اور علامہ شفوری نے نزہۃ المجالس میں لکھا کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسانوں کے علاوہ، بنی آدم کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیک بندوں کی نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ انسانوں کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت امام غزالی ان کی کتاب احسن القصص اور علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس، فرماتے ہیں کہ نسل انسانیت کے علاوہ، بنی آدم کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گی۔ فرمایا اصحاب فیل کا ہاتھی، اصحاب کہف کا کتا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھیڑیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلدل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مبارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ تنبا، بلقیس کا ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ چیونٹی، بہت ساری ایسی چیزیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ نسل انسانیت انسانی صورت میں جنت میں جائیں گے، صرف اور صرف صادق لوگوں کی نسبت کی وجہ سے، نیک لوگوں کی نسبت کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، قرآن کا لفظ ہے، ہر آیت کی ابتدا میں لفظ الا نہیں فرمایا۔ قرآن کے اندر آپ رب کے احکامات پڑھیں، نماز کا حکم پڑھیں، نماز کا حکم قرآن کے اندر، زکوٰۃ کا حکم قرآن کے اندر، روزوں کا ذکر قرآن کے اندر، حج کا حکم قرآن کے اندر۔ نماز کے حکم سے پہلے اللہ کریم نے لفظ الا نہیں فرمایا۔ روزوں کا ذکر ہوا تو اللہ کریم نے لفظ الا نہیں فرمایا۔ اگر زکوٰۃ کا حکم ہوا اللہ کریم نے لفظ الا نہیں فرمایا۔ اگر حج کا ذکر آیا تو اللہ کریم نے لفظ الا نہیں فرمایا۔ جب اللہ کریم کے نیک بندوں، پیارے بندوں کا ذکر فرمایا، ذکر آیا تو اللہ کریم نے فرمایا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لفظ الا، الا کا معنی خبردار، تنبیہ کرنا، خبردار۔ یہ لفظ فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فوراً فرمایا انا۔ انا کا معنی کیا ہے؟ انا کا معنی بے شک، اور بے شک کسے کہتے ہیں؟ جس میں شک نہ ہو، جس میں کوئی وہم نہ ہو، شک و وہم کی کوئی گنجائش نہ ہو، اس مقام پر انا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کریم الا فرما کر فرمایا انا، خبردار کر کے پھر فرمایا بے شک، اس میں شک نہیں کرنا، اس میں شک نہیں کرنا۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، ولی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے جو ولی ہے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ اور آج کے دور میں سچے ولی کا انتخاب کرنا مشکل ہے۔ آج کے دور کے اندر سچے اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔
فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہے انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، خوف اور ذکر۔ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ غم ہے۔ یاد رکھیے دو چیزوں کا ذکر ہے، خوف اور غم، دو چیزوں کا ذکر ہے۔ غم کا تعلق ماضی سے ہے اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ماضی میں اگر کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جس کے کام کرنے کے بعد ندامت بھی ہو، غم بھی ہو، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، یہ غم ہے۔ گزرے ہوئے وقت میں کوئی ایسا کام ہو جس پر غم کیا جائے، اور آنے والے وقت میں کوئی ایسا کام ہونے والا ہو جس کا خوف ہو، جس کا خوف ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں اور کسی چیز کا خوف بھی نہیں ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کا بھی غم نہیں، جو آنے والا وقت ہے اس کا بھی خوف نہیں۔ آنے والے وقت کے اندر کیا تعین ہے؟ قرآن کی اس آیت کے اندر کوئی تعین نہیں، آنے والا سارا مستقبل ہے، آنے والا وقت سارا وقت ہے، مستقبل ہے۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر، قبر میں سوال و جوابات، قبر کے اندر منکر نکیر، قبر کے اندر عذاب، جزا، سزا، پھر اس کے بعد قیامت، پھر حساب و کتاب، پھر میزان، پھر نیکیوں اور برائیوں کا فیصلے ہوں گے، پلڑا نیکیوں کا اور برائیوں کا، اور اس کے بعد جہنم جنت کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ساری آنے والی چیزیں ہیں، آنے والی مستقبل کی چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے گزرے ہوئے وقت کا بھی غم نہیں، آنے والے وقت کا بھی خوف نہیں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی چیز کا اسے غم بھی نہیں اور کسی چیز کا اسے خوف بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے بندہ خدا کا ولی اور خدا بندے کا ولی، بندہ بندے کا ولی، تین کیٹیگریاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بندہ خدا کا ولی اور خدا بندے کا ولی، بندہ بندے کا ولی، اور ان تینوں ولایتوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ بندہ خدا کا ولی، ان اولیاءہ الا المتقون، بندہ خدا کا ولی، خدا بندے کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اسی طرح بندہ بندے کا ولی، جب بندہ بندے کا ولی ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت اور اس کا مقام اور ہے، جب بندہ خدا کا ولی ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت اور اس کا مقام اور ہے، جب خدا بندے کا ولی ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت اور مقام اور ہے۔ لیکن یہ تینوں قسمیں ولایت کی قرآن کے اندر ذکر ہے۔ ولی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اس سے پہلے میں عرض کر دوں، حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو بھی نقل فرمایا، روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راویہ حضرت اسماء بنت یزید، حضرت اسماء بنت یزید راویہ ہیں، اور سیاستہ کی حدیث، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اذا رؤوا ذکر اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے، جس کو دیکھو تو پھر خدا یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ چہرہ ہر انسان کا چہرہ، یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے۔ مولا علی کا بھی چہرہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ تھا، بحیثیت بشریت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی چہرہ مبارک، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کا بھی چہرہ مبارک، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت،
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو لہٰذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی نشانی یہ ہے، نیک بندے بہتر بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو اور اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، سمجھ لو کہ وہ بہتر بندہ ہے، وہ نیک اور صالح بندہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ شریف بندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری تعریفیں اسی میں آتی ہیں۔ بہتر انسان کے اندر بہتر انسان وہی ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی گناہگار بندے کے دل پر نگاہ ڈالے اور اس ولی کی نگاہ سے اس گناہگار بندے کا دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جائے، سمجھ لو کہ وہ ولی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، اس کا جو بھی قدم اٹھے قرآن اور حدیث کے مطابق اٹھے، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کی نشانی یہ ہے کہ فرض نماز تو فرض ہے، اس سے تہجد کی نماز بھی قضا نہ ہو، سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کے ایک ہاتھ میں ہیرا ہو اور دوسرے ہاتھ میں پتھر ہو، ہیرے کو دیکھے تو پتھر بن جائے، پتھر کو دیکھے تو ہیرا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے، برگزیدہ بندے، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت رابعہ بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی کامل اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے یہ خلیفہ تھے، اور سلسلہ چشتیہ کے چشم و چراغ پہلے چشم و چراغ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کریم جس کو عطا کر دے، نبوت بھی ایک طاقت، ایک مقام، ایک منصب ہے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ نبوت بھی اللہ کریم نے جس کو عطا کی، خدا نے عطا کی، اور ولایت بھی اللہ کریم جس کو عطا کر دے اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے، چاہے وہ بندہ ہے، چاہے وہ فرشتہ ہے، چاہے وہ نسل انسانیت میں سے ہے یا کسی جانوروں میں سے، درختوں میں سے، اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری، انہیں رابعہ کہتے ہیں۔ رابعہ آپ کا نام نہیں، آپ بہنوں میں سے آپ کا چوتھا نمبر ہے، اور 4 کو عربی میں رابع کہتے ہیں، اسی لیے رابع کی وجہ سے آپ کو مؤنث ہونے کی وجہ سے رابعہ کہتے ہیں۔ رابعہ بصری بصرہ کے اندر رہنے والی تھی، بہت بڑا مقام ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیان فرماتے تو آپ کے بیان میں ایک سائیڈ پر پردے میں جب تک حضرت رابعہ بصری نہ ہوتی تو آپ بیان نہ فرماتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور آپ کے دور کے اندر ایک ہندو مر گیا، اور ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے، وہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور اس مردے کو لکڑی پر ڈالتے ہیں، پھر آگ لگاتی ہیں، لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں اور وہ مردہ بھی جل جاتا ہے، پھر اس راکھ کو آگے دریا میں یا پانی میں جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ جب ان کے مذہب کا بندہ ہندو مر گیا، سارے ہندوؤں نے مل کر لکڑیاں جمع کی اور اس لکڑیوں پر اس مردے کو رکھا، ہندو کے مردے کو رکھا، پھر جب آگ لگائی تو آگ نہ لکڑیوں کو لگتی ہے نہ اس مردے کو لگتی ہے۔ سارے ہندو پریشان ہو گئے،
یارو ماجرا کیا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے ساڑنا، یہ آگ لگ نہیں رہی، لکڑیوں کو مردے کو لگ نہیں رہی۔ سوچنے لگے، مشورہ کرنے لگے، تو مشورہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یارو چلو چلتے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت چرچا تھا، شہرت تھی، آپ کے ولایت کے چرچے تھے، تو سارے ہندو اس وقت کے جتنے بھی تھے سارے مل کر حضرت کی خدمت میں آئے اور اپنا مدعا مقصد بیان کیا۔ عرض کی حضور بات ایسی ہے، ہمارا مذہب ہے، اپنے مذہب کے مطابق ہم آگ لگاتے ہیں، لکڑیاں بھی جمع ہے، مردہ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن آگ نہیں لگتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے ایک لمحہ کے لیے آنکھ کو بند کیا، بند کرنے کے بعد پھر کھولا، آپ نے فرمایا جس جگہ لکڑی جمع ہے اس جگہ سے جگہ کو چینج کر لو، لکڑی کو وہاں سے ہٹا کر جگہ چینج کر کے پھر آگ لگاؤ۔ ہندو جب واپس گئے تو لکڑی ہٹا کر، یعنی جگہ چینج کی، اس جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لکڑیاں رکھی، پھر اس مردے کو رکھا، پھر جب آگ لگائی تو آگ لگ گئی، مردہ بھی سڑ گیا، لکڑیاں بھی سڑ گئی۔ پھر بھی ہندو پریشان ہو گئے کہ ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا، ہم مقصد میں، اپنے مذہب میں، اپنے پورے کام میں کامیاب ہو گئے، لیکن وجہ کیا تھی کہ پہلی جگہ پر آگ کیوں نہ لگ رہی تھی، نہ لکڑیوں کو نہ مردے کو؟ پھر سارے ہندو مل کر پھر حضرت خواجہ بصری کے پاس آئے، حضور ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہمارا مقصد پورا ہو گیا، لیکن ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ پہلی جگہ پر آگ کیوں نہیں لگی؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم بھی چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہاں پر گڑھا کھودو۔ جب گڑھا کھودا گیا تو اس گڑھے کے اندر سے اونٹ کی ہڈیاں نکلی۔ اونٹ کی جب ہڈیاں نکلی تو آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا یہ اونٹ کی ہڈیاں ہیں، یہ وہ اونٹ ہے جس اونٹ پر ایک حافظ قرآن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک حافظ قرآن کی اس اونٹ پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اونٹ کی ہڈیاں بھی جس جگہ ہیں اس جگہ پر آگ نہیں چھو سکتی، اور جس کے سینے کے اندر سارا قرآن ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ایک موقع پر پانی پر مصلی بچھا کر عبادت کر رہے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی، دیکھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری پانی پر مصلی بچھا کر عبادت کر رہے ہیں تو رابعہ بصری نے کہا یہی ولایت ہے؟ اگر یہی ولایت ہے تو پانی کے اندر رہنے والی ساری مخلوق ولی ہوتی۔ آپ نے پھر تصرف فرمایا، پھر اسی مصلی کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کیا یہی ولایت ہے؟ اگر یہی ولایت ہے تو اڑنے والے سارے پرندے ولی ہوتے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، کہا کہ اے حسن بصری، نہ یہ ولایت ہے نہ وہ ولایت ہے، اصل ولایت مقام دل ہے، اصل ولایت مقام دل ہے۔ اور مومن کا یہ جو قلب ہے یہ بہت بڑا عظیم ہے، ہر انسان کا، مومن کا یہ قلب بہت بڑا عظیم ہے۔ اور عفا نے لکھا کہ جب مومن کے اسی قلب کے اندر، اور آپ حدیثیں بھی سنتے ہیں کہ دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، دل کو گناہ کرتے کرتے دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے، پھر ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے دلوں کا وہ زنگ اتر جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جو پردہ بن جاتا ہے، جو حجاب بن جاتا ہے۔ اسی قلب پر زنگ نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی حجاب نہ ہو، تو اسی قلب کے اندر اللہ کریم نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اسی قلب کے ذریعے ہی وہ بیٹھ کر مشرق و مغرب کو دیکھ سکتا ہے۔ بیٹھا تو وہ زمین پر ہے مگر عرش نشیں ہے، یہ مقام دل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا نہ وہ ولایت ہے نہ یہ ولایت ہے، اصل ولایت مقام دل ہے۔ اور حدیث پاک ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور بہت سارے محدثین نے حضرت امام قرطبی،
حضرت امام طبرانی، امام ترمذی، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو روایت فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، میرے آقا مخاطب تھے صحابہ سے، فرما رہے تھے اے صحابہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب حشر کا دن ہوگا تو انبیاء اور شہداء ان کے رتبوں پر رشک کریں گے، جب انبیاء دیکھیں گے تو کہیں گے کیا یہ شہداء ہیں، جب شہداء دیکھیں گے تو کہیں گے کیا یہ نبی ہے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، وہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ بن دیکھے مجھ سے نسبت جوڑیں گے، وہ بن دیکھے میری ذات پر جان قربان کریں گے، وہ بن دیکھے میری ذات سے عشق کریں گے، وہ بن دیکھے میرے ذات سے نسبت جوڑیں گے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے نہ غم ہے۔ بندہ خدا کا ولی، خدا بندے کا ولی، بندہ بندے کا ولی، یہ مختلف قسمیں ہیں، ان ساروں کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔